السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا خیریت ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی اسٹڈیز اچھی جا رہی ہوں گی، اور فردر اگر آپ جاب ہولڈرس ہیں تو آپ کی جاب بہت اچھی جا رہی ہوگی۔ آج ویسے تو پہلے میں اسائنمنٹس پر اپلوڈ کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہیلپنگ مٹیریل کیا ہے، آپ نے اسائنمنٹ کیسے سبمٹ کروانی ہے۔ آج میں ایک طرح ڈفرینٹ ٹاپک پہ جا رہی ہوں، اسٹڈی ابروڈ۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ آج کل رجحان چل رہا ہے کہ ہم باہر کو اسٹڈی کریں، کیونکہ ایک تو پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ لائک کہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہے، سیلری پیکیجز بہت کم ہے، تو انسان یہاں پہ فلرش گرو نہیں کر سکتا۔ جس کنٹری کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سائپرس، یورپ میں سائپرس کی بات کریں گے۔ اگر میں بات کروں کہ وائی ٹو اسٹڈی ان سائپرس، سب سے پہلا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب بھی ہم بتا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں اسٹڈی کریں سائپرس میں، کیونکہ سائپرس ایک جزیرہ ہے، وہاں سے موویبلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ ارننگ نہیں ہے، ایسا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کافی زیادہ چینج ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے، ٹوٹلی رانگ انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی 100% ویزا ریشو۔ یو کے علاوہ بہت ہی ریئر کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو 100% ویزا ریشو دیتے ہیں، تو سائپرس کی جو ویزا ریشو ہے وہ 100% گرانٹیڈ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کروں گیٹ وے ٹو یو ایس اے، یو کے اندر یورپین کنٹریز بھی ہے، جیسا کہ اگر یو ایس اے کی بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ سائپرس میں، جیسے کہ امریکن کالج یا امریکن یونیورسٹی کی بات میں کروں تو وہ یو ایس اے کے اندر بھی اس کا ایک کیمپس ہے، اور ایک سائپرس میں بھی۔ اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں، ایک سیمسٹر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ موو کرنا چاہتے ہیں کسی اور کنٹری، تو آپ یو ایس اے چوز کر سکتے ہیں، آپ یو ایس اے جا سکتے ہیں۔ سیم ان کیس آف یو کے اینڈ ادر یورپین کنٹری۔ ایون تو آپ نے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس کے باوجود آپ موو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جسٹ ایک ویزا اپلیکیشن دینی ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی کنٹری موو کر جائیں، اور وہ ویزا اپلیکیشن جب آپ یورپ سے کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں وہ ایزیلی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ریفیوز ہو جائے گا یا اس طرح والا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں، یہ سب سے میجر امپورٹنٹ تھنگ از ون ڈے بینک اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیڈ۔ سائپرس میں ایک ڈے کی بینک اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیڈ ہے، لائک کہ بہت سے کنٹریز ہیں جیسے کہ یو کے اندر دیکھیں 28 days ہے، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر، اور اگر میں اور کنٹری فرانس کے اندر بات کروں 46 months کے بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائر ہوتے ہیں، جو کہ ایک ہیزل ہے۔ سمٹائمس بندہ جو ہوتا ہے وہ بینک سے لون لے کر اس طرح ارینج کرتا ہے یا لوگوں سے ادھار لے کر اپنی بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرتا ہے، تو اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ سود کے اوپر، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے منتھ کو کرنا، کیونکہ وہ لوگ میں آپ کو پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ ون ڈے اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نو ایمبیسی انفو۔ اس سائپرس کے ویزا کے اندر آپ کا کوئی بھی ایمبیسی انٹرویو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ نے بس ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے 24 hours کا آپ کو پر ویک ورک الاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی سیمسٹر ویک چل رہی ہے، آپ کو چھٹی ہیں، ویکیشنس ہیں، تو آپ فل ٹائم ورک بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتی ہوں انٹری ریکوائرمنٹ کی۔ سائپرس کی یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پاس کافی زیادہ کورسز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ بزنس میں جا سکتے ہیں، ہاسپٹیلٹی میں جا سکتے ہیں، آئی ٹی انجینئرنگ میں بھی جا سکتے ہیں، بٹ ان کی کورس جو فیس ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے پروگرام ٹو پروگرام، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی۔ لیکن جو میں آپ کو میجر پوائنٹس جیسے کہ بتا رہی ہوں، سائپرس کے انٹری ریکوائرمنٹ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ فرسٹ آف آل اکیڈیمکس آپ کے پاس پراپر ہونی چاہیے۔ سی وی آپ کی جو ہے وہ یورپین جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، یورپ پاس سی وی تھی وہ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس ہے تو وہ اٹیچ کریں، LOR بٹ میک شیور ہر چیز کے اوپر، ہر لیٹر کے اوپر اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کی، اس اسکول کی، اس کالج کی پراپر انفارمیشن ہو، اسٹیمپ ہو، سائن ہو، ڈیٹ ہو، ریفرنس نمبر ہو۔ اگر میں بات کرتی ہوں پھر سیکنڈ پوائنٹ کی، تو وہ ہے یو جی پی جی۔ یو جی میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کے انٹر کے اندر 50% مارکس ہیں تو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں بیچلرس کے لیے۔ لیکن اگر میں دوسرے کنٹریز کی بات کروں تو آپ کا پرسنٹیج زیادہ ریکوائر ہوتا ہے، لائک اگر میں یو کے کی بات کروں تو یو کے میں اگر 50% ہے تو آپ پہلے انٹرنیشنل ایئر میں جاتے ہیں، پاس میں لیڈنگ ٹو بیچلر جاتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، آپ فاؤنڈیشن میں جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ میں جاتے ہیں، ڈپلوما میں جاتے ہیں۔ اگر میں یو ایس اے کی بات کروں، سیم کیس آپ کو پہلے ڈپلوما سرٹیفکیٹ میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، دین آپ کو آگے فردر موو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بیچلرز ہے اور آپ نے اگر 2.5 لی ہوئی ہے، 2.6 لی ہوئی ہے CGPA ہے، تو آپ ماسٹرس کے لیے ایلیجیبل ہیں، میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ بٹ میجر تھنگ از کہ آپ نے جو بھی آگے کام کرنا ہے، جو بھی اسٹڈی کرنی ہے، اس سے پریویس ڈگری میں آگے 50% مارکس ہونے چاہیے اوور آل،
تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر 2+2 ڈگری ایکسیپٹیبل ہے, 3 ایئر ایکسیپٹیبل ہے اینڈ 4 ایئر ڈگری بھی ایکسیپٹیبل ہے. بہت سی کنٹریز اور یونیورسٹیز ایسے ہیں جہاں پہ 2+ ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بہت لمیٹڈ کورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں. 3 ایئر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گیپ آ رہا ہے, آپ ایکسپیرینس لگائیں تاکہ وہ پائل اپ ہو جائے. اور 4 ایئر ڈگری کی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ اٹیسٹیشن اور آل ادر تھنگس کے فلانا ڈگری نہیں ہے, وہ آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر بات کریں انگلش, ہاں اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ آپ کو انگلش ٹیسٹ لازمی دینا ہے, اس کے بنا آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور آپ کو ویزا کے ٹائم میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. اس کے لیے آپ کے پاس اوور آل 5 بینڈس ہونے چاہیے, بی ٹی کے لیے آپ کے اوور آل 58 ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز اینڈ کالج. سائپرس کے اندر جو یونیورسٹیز ہے کالج ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, جیسے یونیورسٹی آف سینٹرل لنکاشائر سائپرس, تو یہ یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف روکلینڈ یو کے کی یونیورسٹی ہے, لائک اس کا کیمپس یو کے میں اندر بھی ہے. اگر آپ ادھر ایڈمیشن لیتے ہیں فرسٹ سیمسٹر آپ پڑھیں, اس کے بعد آپ فرسٹ ایئر پڑھیں, اس کے بعد سیکنڈ ایئر آپ یو کے اندر موو ہونا چاہتے ہیں تو موو ہو جائے. اس کے بعد ہے سیکنڈ یونیورسٹی امیرکن یونیورسٹی کالج سائپرس, اس کا کیمپس جو ہے وہ یو ایس سی کے اندر ہے. اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف نیکوسیا اینڈ سیم ان دیکھیں الیگزینڈر کالج. اس کے علاوہ ادر کالج میں جیسے کہ کوتھم کالج میں, جس کے اندر آپ ہاسپٹیلٹی بھی پڑھ سکتے ہیں سائپرس میں. لائک اگر آپ نے ہاسپٹیلٹی کوتھم پڑھا ہے, اس کے بعد آپ آسٹریلیا موو کر سکتے ہیں, آپ اسکلڈ ورک ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ نے یہاں سے ڈگری لی, اس کے بعد آپ نے ایکسپیرینس تھوڑا سا اگر یہاں سے گین کرنا اور اس کے پاس آپ جا کے آسٹریلیا کے اندر آپ اپنے اسکلڈ ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وچ از اے میجر. کیونکہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیونکہ آسٹریلیا آپ ڈائریکٹ جائیں تو آپ کا زیادہ تر ویزا ریشو جو ہے وہ ریفیوزل کی انکریز ہو گئی ہے. اگر اس طرح پاتھ وے کے تھرو جائیں گے تو وہ ایزی ہو جائے گا. اور اگر ہم بات کریں فی رینجز کی, اس کی فی رینج کرتی ہے 4500 یورو ٹو 8500 یورو تک, اور آپ کو فل ایئر فی ہی پے کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر اسکالرشپ جو ہے وہ ویری کرتی ہے پروگرام ٹو پروگرام اور آپ کے گریڈس کے اوپر. موسٹلی جو ہے 40% اسکالرشپ جین اور فیب انٹیک کے لیے مطلب کہ آپ کے ہر پروگرام کو مل رہی ہوتی ہے, اور میجر جو انٹیک اوپن ہے وہ جین اور فیب 2025 کا انٹیک اوپن ہے فی الحال. اب بات کرتے ہیں ہم پی ایس ڈبلیو کی, جس کا میجر کنسرن ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پی ایس ڈبلیو کتنا ملے گا, کیونکہ یہاں سے جو پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں ان کا میجر کنسرن اسٹڈی نہیں ہوتا, اور یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ورک وہاں پہ کریں, فائنینشلی اسٹرانگ ہوں, اپنے ہوم کنٹری میں اپنے گھر بنائے رہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے, آل دس. یہاں پہ اگر سائپرس کی بات کروں تو آپ کو اپ ٹو 1 ایئر کنفرم پی ایس ڈبلیو ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر رینج کروں تو اس کی 1 to 5 ایئر کی رینج ہوتی ہے اپراکسی, لیکن 1 ایئر از مینڈیٹری, آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. آگے 4 ایئرس کی اگر میں بات کروں وہ آپ کے مطلب کہ ایفرٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کہاں جاب ملی ہے اور آپ آگے کتنا فردر موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آفٹر اسٹوڈنٹ ویزا میں مل سکتا ہے, اور پی آر کے اوپر جو ڈپینڈنٹس چاہتے ہیں ان کو بھی یہ مل سکتا ہے ایزیلی. وہ بھی یہ فیسلٹی یا اکوموڈیشن جو ان کی ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب بات کرتی ہوں بینک اسٹیٹمنٹ کی. بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں جو پازیٹیو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ 1 ڈے اسٹیٹمنٹ ان کے اندر ریکوائر ہو, کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, نیولی اوپن اکاؤنٹ ہو یا اولڈ اوپن اکاؤنٹ ہو, اس کے اندر آپ 1 دن کی اسٹیٹمنٹ رکھواتے ہیں جو کہ 25 لاکھ کی ہوتی ہے. اگر آپ نے 25 سے 23 لاکھ کے درمیان بھی رکھوایا تو ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ موفا سے اٹیسٹ ہوتی ہے, جس کے لیے 1 ڈے اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے. اگر تو ہم لگائیں 6 مہینوں کی تو پھر ہم موفا سے اٹیسٹ کروانے کی نیڈ نہیں ہوتی. لیکن 100% ویزا ریشو تو وہ کہتے ہیں اتنا لمبا ہم نے کیوں جانا, ہم جیسے 1 دن کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, موفا سے اٹیچ کراتے ہیں, ویزا ڈاکومنٹ میں اٹیچ کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اب ہمارے پاس آیا تھا پوسٹ آفر. جیسا کہ ہم نے ایڈمیشن اپلائی کیا, کنڈیشن آفر آ گیا, فیس بھری, پہ ہمارے پاس آفر لیٹر آ گیا. اب ہم نے آگے نیکسٹ موو کرنا ہے. اس کے اندر دیکھا جائے تو آپ پہلے اٹیسٹیشن کراتے ہیں اپنے سارے ایجوکیشنل کی, پلس پری سرٹیفکیٹ, MFRC, آل ادر تھنگس. اس کے بعد پھر ہم اس کے لیگلائزیشن کے لیے, جیسے کہ سائپرس ایمبیسی کراچی کے اندر ہے, ہم
ادھر بھیجیں گے. سائپرس کے ایمبیسی کے اندر وہاں پہ وہ لیگلائز کرنے کی کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پے کرنے کی. دین ہمارے جو ڈاکومنٹ جتنے بھی ہم نے اٹیسٹ کروائے دین لیگلائز کروائے ان کا جو بھی انویپ ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم یونیورسٹی کو سینڈ کر دیں کہ جس یونیورسٹی کا ہمیں آفر لیٹر ملا ہوا ہے وتھ ہمارے پیمنٹ ریسیپٹ, آفر لیٹر سائنڈ, سارے ڈاکومنٹس وغیرہ. اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم نے خود سے ویزا اپلائی نہیں کرنا, یونیورسٹی خود ویزا اپلائی کرتی ہے, سارا کچھ یونیورسٹی نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. اور آفٹر مطلب کہ اگر میں بات کروں کہ آپ کا جو ویزا کتنے ڈیز میں آ جاتا ہے تو وہ 1 to 2 weeks کے مڈ میں آ جاتا ہے. اور اس کے 100% ویزا ریشو سم ٹائمز آپ کہیں کہ 1 month لگ جاتا ہے کیونکہ اگر ایمبیسی کے پاس بیک لاگ زیادہ ہو تو, ادروائز نہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کنسرن کہ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی. اور سائپرس کے بارے میں اگر آپ کچھ اور چیزیں جاننا چاہتے ہوں لائک کہ سائپرس کے کچھ کورسز کو, کچھ میجر کورسز ان کی فیس یا کچھ اور, تو ڈو لیٹ می نو ان مائی کمنٹس سیکشن. ادروائز میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ, ہیو فن, اللہ حافظ.